الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اونچی آواز میں پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج 4 ذوالحجۃ الحرام 1444 ہجری بمطابق 23 جون 2023 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں ہم لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کریم خوب برکات سے مالا مال کرے۔ کلام پاک کی سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 میرے سامنے ہے اس وقت میں۔ مالک حقیقی نے اس میں جو ارشاد فرمایا وہ ضرور آپ کی سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لے، اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اسی کے حضور گردن رکھو اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو۔ اب یہ کلام پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 34 کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ پچھلے سال میں ہمارا موضوع تھا قربانی قدیم عبادت ہے، اور وہ ہمارے چینل QRA اسلامک میڈیا پر پورا بیان اپلوڈ ہے، چاہیں تو اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں۔ آج قربانی کے حوالے سے کچھ موضوع لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ قربانی کے کچھ فضائل وغیرہ بیان کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ پہلے عیسائی کریمہ پر کلام کروں گا، پھر پاک پیغمبر کی کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ نے توجہ سے سماعت کرنا ہے۔ پہلی بات مالک کائنات نے اس آیہ کریمہ میں کی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی۔ قربانی ہر امت کے لیے مقرر تھی، لیکن اس قربانی کا انداز مختلف تھا، قربانی کا انداز الگ تھا۔ قربانی ہر امت میں تھی،
جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دور اقدس میں بھی حابیل کی قربانی کا قصہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کے دور میں آپ نے قربان گاہ بنا رکھی تھی، جہاں لوگ آتے اور اپنے جانور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا کرتے تھے۔ اسی انداز میں جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا کرتے۔ پھر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی قربانی تو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ سورہ صافات میں ڈیٹیل سے اس کا ذکر ہے، اور ہم خطبہ عید میں تبرکاً ان آیات کو لیا کرتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی قربانی بھی مثالی قربانی ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ بھی اللہ کی راہ میں قربان جانوروں کو کیا کرتے، جانوروں کی قربانی کیا کرتے۔ اسی انداز میں جناب سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے بیت المقدس کو جب تعمیر کیا تو تعمیر کرنے کے بعد آپ نے جانور اللہ کی راہ میں بطور شکرانہ ذبح کیے۔ اسی انداز میں پیارے آقا حضور سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں 28ویں پشت میں آپ کے ایک دادا جان بنتے ہیں سیدنا قیزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے بے شمار جانور ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں قربان کیے اور قربانیاں کیے جا رہے ہیں۔ ہاتف غیب سے ندا آئی، حسبک یا قیزار قد قبل اللہ قربانک، اے قیزار بس کیجئے، بے شک اللہ پاک نے آپ کی قربانیاں قبول فرمائی ہیں۔ تو گویا قربانی کا عمل نیا عمل نہیں ہے، قربانی کا عمل پرانا عمل ہے۔ ہر امت کے لوگ قربانی کرتے رہے، کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ لیکن جب یہ مبارک ایام آتے ہیں ذوالحجۃ الحرام کے، قربانی کے ایام آتے ہیں، یا ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ تشریف لاتا ہے، تو بعد نام نہاد مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر، مسلمان کہلا کر، لبرل سیکولر قسم کا ذہن والے اور اسلامی شعار سے بیزار، اسلام کے شعار پر تنقید کرنے والے لوگ یہ زبان درازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مسلمان بے تحاشا قربانی پہ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، اتنا پیسہ کسی غریبوں کو دے دیں، کسی اور مصرف میں لے آئیں، کسی اور کام میں لے آئیں، جبکہ یہی لوگ لبرل سیکولر، یہی دین سے بیزار لوگ جب ان کے گھروں میں بیٹوں کی شادیاں ہوتی ہیں یا بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں اور کئی جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، کئی جانور قربان کرتے ہیں، ذبح کر کے طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے بنا کر کے قوم کو کھلاتے ہیں، لیکن اپنے کو، غریب ان کو یاد نہیں آتے، غریبوں کی ہمدردی ان کے دل میں نہیں ہوتی، کوئی غریب ان کی دعوت میں جا بھی نہیں سکتا، کوئی غریب ان کی دعوت میں پر نہیں مار سکتا۔ اس وقت غریب کہاں جاتے ہیں جناب؟ اس وقت غریبوں کا درد کہاں جاتا ہے؟ جب بیٹی کو جہیز دینے کی باری آتی ہے تو پھر وہ روپے پیسے کا منہ اس طرح بوریوں کا کھولتے ہیں کہ یہ بھی دینا ہے، یہ بھی دینا ہے۔ اس وقت رسول اللہ کی بیٹی کا جہیز یاد نہیں آتا، اس وقت اسلام یاد نہیں آتا، اس وقت غریب یاد نہیں آتے۔
یہی لوگ جب اپنی گاڑیاں لیتے ہیں، اپنی کوٹھیاں بناتے ہیں، اپنے بنگلے بناتے ہیں، اور سیاسی لوگوں کی جب یہ لوگ دعوتیں کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ پیسے بہاتے ہیں پانی کی طرح، اس وقت کو غریب یاد نہیں آتے۔ قربانی کا موقع آ جائے تو غریبوں کی یاد بڑی ستاتی ہے، جبکہ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے غریب بھی پلتا ہے۔ امیر کی جیب سے پیسہ نکلتا ہے اور وہ پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے، وہ پیسہ سرکولیشن میں آتا ہے، وہ پیسہ مارکیٹ میں آتا ہے، امیر کی جیب سے نکل کر غریب کی جیب میں آتا ہے۔ جب جانوروں کی نشو و نما کی باری آتی ہے، جانور پورے سال جو پلتے ہیں اور پورے سال جو جانوروں کو پالا جاتا ہے، پورا سال جو جانوروں کو چارہ کھلایا جاتا ہے، دانہ کھلایا جاتا ہے، پانی کا اہتمام ہوتا ہے، ان کے دیکھ بھال کا اہتمام ہوتا ہے، ان کی بیماری کا اہتمام ہوتا ہے، ان کی حفاظت کا اہتمام ہوتا ہے، تو یہ پورا پروسیجر آپ غور کر لیں کہ جانور کے پیدا ہونے سے لے کر قربان ہونے تک کتنے لوگ وابستہ ہوتے ہیں۔ اس میں کھیت و کھلیان میں کام کرنے والے کسان بھی پلتے ہیں، وہاں مزارے بھی پلتے ہیں، مزدور بھی پلتے ہیں، وہاں چارہ کاٹنے والے بھی پلتے ہیں، مارکیٹوں میں لانے والے بھی پلتے ہیں، گاڑیوں والے بھی پلتے ہیں، اور جانوروں کو سنبھالنے والے بھی پلتے ہیں، پھر جانوروں کو گاڑیوں میں لوڈ کرنے والے، پھر اتارنے والے، پھر خیال کرنے والے، پھر رسیوں والوں کا کاروبار چلتا ہے، پھر یہ ان کے گلوں میں سجاوٹی جو انداز میں گھنگرو وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، دیگر لوازمات ڈالے جاتے ہیں، ان کا کاروبار چلتا ہے، یہ پھر غریب گھروں میں تیار ہوتی ہیں، ان کا کاروبار چلتا ہے۔ تو پھر جناب جانور ذبح ہونے تک قصاب سے لے کر مزدور تک، مزدور سے لے کر قصاب تک کتنے لوگ، پھر غریب کتنے پلتے ہیں، غریبوں کے گھروں میں گوشت کتنا جاتا ہے، پھر اس کے چمڑے سے کیا کیا کاروبار ہوتے ہیں، اس کے چمڑے سے کیا کیا انداز کی چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ لیدر کا جناب والا جوتا بھی لیدر کا چاہیے نا، لیدر کے جیکٹ بھی چاہیے جناب، لیدر کے دستانے بھی چاہیے، تو یہ اتنا سارا چمڑا جو فیکٹریوں میں پہنچایا جاتا ہے، تو قربانی اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر کسی وقت میں یہ موضوع میرا رہا تو میں بتاؤں گا کہ قربانی معاشی نظام میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے، اور کن کن ممالک کی تعداد کیا کیا ہے، اور وہ ممالک کے اندر کتنی تعداد میں مسلمان بستے ہیں اور کتنی تعداد میں قربانیاں کرتے ہیں۔ پھر جنرلی طور پر مسلم ممالک اور پھر غیر مسلم ممالک کے اندر جو مسلمان رہا کرتے ہیں وہ کس انداز میں جناب والا قربانیاں کرتے ہیں، یہ پوری ایک تحقیقاتی رپورٹ میرے پاس ہے۔ بہرحال میں نے سورۃ الحج کو لیا ہے اور ظاہری بات اسی پر کلام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن کریم نے یہاں تک جملے کہہ دیے کہ ہر امت کے اندر ہم نے قربانی مقرر کی ہے، فقط مسلمانوں پر نہیں، سابقہ جتنی اقوام گزری ہیں اللہ نے سب پر قربانی کو مقرر فرمایا۔ اونچی آواز میں بول سکیں گے؟ بڑی مہربانی جناب۔ اب یہاں پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات سورۃ الحج میں یہ ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ ارشاد خداوندی دوسری بات یہ ہے، فرمایا کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر، گویا تمہارا معبود ایک معبود ہے، تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اسی کے حضور گردن رکھو۔ اب اس آیے کریمہ کے حصے میں کتنی باتیں بیان ہو گئیں؟ ان چوپایوں پر جو اللہ نے دیے بے زبان ہیں ان پر اللہ کا نام لو، تو جہاں مشرکین کا رد ہوا، قربانی توحید کا اعلان کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اعلان توحید کرتی ہے کہ یہاں جانور ذبح ہوگا تو لات و عزا کے نام پر ذبح نہیں ہوگا، لات و حبل کے نام پر جانور ذبح نہیں ہوگا، بتوں کے نام پر چڑھاوا چڑھانے کے لیے جانور ذبح نہیں ہوگا، جانور ذبح ہوگا تو اللہ کے نام پر ذبح ہوگا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ قربانی کی جائے گی تو اللہ کا نام لیا جائے گا، بتوں کے نام پر جانور قربان نہیں کیا جائے گا۔
یہ چڑھاوے بتوں پر جو چڑھائے جاتے ہیں یہ کام نہیں ہوگا. جانور قربان ہوگا تو اللہ کا ذکر کیا جائے گا. کس کا ذکر کیا جائے گا؟ جو تمہارا معبود ہے، اور وہ ایک ہے، کئی نہیں ہے، ایک ہے. قربانی کے انداز میں، قربانی کا ذکر میں مالک نے بتا دیا کہ مسلمان توحید پرست ہیں، بت پرست نہیں ہیں. بت پرستوں کا انداز اور ہے. قرآن نے جو مسلمانوں کا انداز بتایا وہ یہ ہے. تو یہاں یہ بات بھی واضح طور پر آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بعض لوگ 11ویں شریف کے ختم کو، کلخانی کے ختم کو، چیلم، برسی، عرس کے ختم کو کہتے حرام حرام حرام. بھائی کیوں حرام؟ کہ غیر اللہ کے نام پر. میں نے کہا شرم کرو، ڈوب مرو، یہ غیر اللہ کا نام کیسے ہو گیا؟ جب جانور کو ذبح کرنا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. تو نام کس کا لیا؟ اللہ کا. جانور ذبح کس کے نام پر ہوا؟ اللہ کے نام پر. اب جو ذبح ہو گیا تو پھر کہا مالک اس کا ثواب فلاں کو پہنچا، اس کا ثواب فلاں کو پہنچا. تو بھائی جان قرآن نے حکم دیا ہے ان بے زبان چوپایوں میں رزق رکھا. گوشت پوری دنیا میں جناب والا پایا جاتا ہے، پوری دنیا میں مختلف جانوروں کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جانور، ان کے ذریعے گوشت کی فراوانی، اور کبھی بھی قصاب نے بھی نہیں کہا کہ جانور نہیں ملتے. جانور نہیں ہے اس لیے قصاب نے کہا کہ چھٹی. منگل بدھ کی تو علیحدہ بات ہے، ان دنوں میں بھی جانور کٹتے ہیں، ان دنوں میں بھی جانور قربان ہوتے ہیں. لیکن یہاں قربانی کی بات کر رہا ہوں. قربانی کے نام پر جو جانور ذبح ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اور جو بھی جانور مسلمان ذبح کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانوروں کو ذبح کریں گے. اور اس کے ذبح میں تماشا نہیں بنائیں گے، اس کے ذبح میں جانوروں کو تکلیف نہیں دیں گے، اس کے ذبح کرنے میں جانوروں کی گردنوں کی ہڈیاں چٹکھائیں گے نہیں، پٹک پٹک کر کے. اور یہ موویاں بنا بنا کر کے، کہے لگا کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی ہنسنے کا مقام ہے؟ یہ کوئی کہے لگانے کا مقام ہے؟ نہیں میرے بھائی. یہ مقام کیا ہے کہ وہ جانور تو قربان وہ ہو رہا ہے. جملہ سنیے اول سے لے کر آخر، دائیں سے لے کر بائیں، ہر بندے کی توجہ. اور جملہ میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کا ذکر آپ نے کرنا ہے. قربان جانور ہو رہا ہے، درجات بندے کے بلند ہو رہے ہیں. جان کسی کی جا رہی ہے، ثواب کسی کے کھاتے میں آ رہا ہے. یہ کتنی کرم نوازی ہے کہ جس جانور کے ذریعے ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں، جس جانور کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب مل رہا ہے، جس جانور کے ذریعے ہمارا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، وہ تو قربان ہو رہا ہے. تو جو ہمارا قرب اللہ کی بارگاہ میں قریب کرنا چاہے، ہمیں ثواب پہنچانے کا جو ذریعہ بن رہا ہے جانور، اس کا تو احترام کرنا چاہیے، اس کو تو آرام سے ذبح کرنا چاہیے، اس کو تکلیف بھی نہیں پہنچانی چاہیے. بہرحال اس آیت کریمہ میں پھر یہ بیان ہوا تمہارا معبود ایک معبود ہے، اسی کے حضور گردن رکھو. تو مسلمان جو جھکتے ہیں تو اللہ کے آگے جھکتے ہیں، جو اللہ کے آگے نہیں جھکتا وہ در در کے اوپر جھکتا پھرتا ہے. ہر کسی کے آگے جھکتا ہے. جو اللہ کے دربار میں جھک جاتا ہے اللہ کریم اسے اوروں کے آگے جھکنے سے بے نیاز کر دیتا ہے. بقول ڈاکٹر اقبال، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے وہ ہزاروں سجدوں سے نجات دیتا ہے. ایک سجدہ ہزاروں سجدوں سے نجات دینے والا ہے. تو قرآن کریم کی سورۃ الحج میرے سامنے اس وقت میں ہے. تو آئیے یہ یہاں تک بات ہو گئی قربانی کے حوالے سے قرآن کریم کی. اور یہاں پر ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ قربانی کا وجوب کس پر ہے، قربانی واجب کس پر ہوتی ہے؟ جس کے پاس کم از کم 52.5 تولے چاندی کی رقم ہو یا چاندی ہو. مثال کے طور پر 23 جون ہے آج، اسی جون کے مہینے میں 52.5 تولے چاندی کا حساب اگر سنار سے آپ لگوائیں، ہم نے تو اس کا حساب لگوایا ہوا ہے، تو وہاں قیمت بنتی ہے 1,30,000 کم و بیش 1,30,000 کی اماؤنٹ. جس کے پاس حاجات اصلیہ کے علاوہ
یعنی حاجات اصلیہ اس کو کہتے ہیں، اس کو مائنس کر لیا جائے تو زندگی میں تنگی پیدا ہو جائے۔ اب وہ جو تنگی پیدا ہوگی تو وہ چیز حاجات اصلیہ میں، مثال کے طور پر میرے پاس موبائل ہے جس کو میں یوز کرتا ہوں تو وہ میری شدید حاجت ہے۔ میرے پاس بائک ہے، موٹر سائیکل ہے تو وہ میری حاجت ہے، ایک تو میری حاجت ہے، اگر دو میرے پاس ہیں تو ایک اضافی ہے۔ تو اس طرح حاجات اصلیہ کے علاوہ اتنی اماؤنٹ ہو یا اتنی چاندی ہو یا اتنی کوئی اور چیز ہو جو 1,30,000 روپے تک جا پہنچے تو اس بندے پر وہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مسافر بھی نہ ہو اور عقل بھی رکھتا ہو، اس پر قربانی شریعت نے واجب قرار دی ہے۔ اور واجب کا ترک ہوتا ہے گناہ، اور گناہ جو ہوتا ہے یہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ تو وہ قربانی کے ایام میں 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح سے لے کر 12 کے غروب آفتاب تک اگر اتنی اماؤنٹ آ گئی 1,30,000 روپے تو سمجھ لینا قربانی واجب ہو گئی ہے اور قربانی کرنی پڑے گی۔ بھیڑ، بکرا، دمبا، دمبی وغیرہ وغیرہ، اس کی عمر کم از کم 1 سال، یا بھیڑ یا چھترا وغیرہ 6 ماہ کا اتنا نظر آئے کہ 1 سال کا لگتا ہو تو قربانی ٹھیک ہے۔ اور گائے، بھینس، کٹا، کٹی، بیل، اس کی عمر 2 سال، 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب یہ دوندا ہے، یہ چوغا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ماہرین نے عمر کا تعین کیا ہے کہ اس عمر میں یہ 2 دانت گر جاتے ہیں، اس عمر میں یہ 4 گر جاتے ہیں، اس عمر میں نہیں گرتے۔ تو بہرحال حدیث میں عمر کی قید بتائی گئی ہے کہ 2 سال، اونٹ 5 سال کا ہوگا، 1 دن بھی ان میں کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ دیکھ بھال کرنی چاہیے اور دیکھ بھال میں بھی بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ان دنوں میں مارکیٹوں میں وہ لوگ آ جاتے ہیں کہ جو بالکل پروفیشنل ہوتے ہیں اور ان کا کاروبار ہوتا ہے، جھوٹ بولنا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، اور جھوٹ بولنے میں اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ قسم لے لو مجھ سے ایسا ہی ہے، اس کی عمر ہے، جبکہ عمر ہوتی جانور کی نہیں ہے، وہ قسم کھا کر بھی بتا دیتے ہیں کہ اتنی عمر ہے۔ لینے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں تھوڑی مہارت بھی حاصل کر لینی چاہیے، یعنی ماہرین کے اوپر اعتماد بھی بندے کو کر لینا چاہیے۔ اب کیونکہ یہ ایام ایسے ہیں کہ جن میں منڈیوں کے چکر بھی لگتے ہیں، جس میں جانوروں کے دیکھ بھالنے کے معاملات بھی ہوتے ہیں، اور اس جانوروں کو دیکھ، ان کو دیکھ، فلاں کو دیکھ، فلاں جگہ جا، تو میں نے اس موقع پر مناسب سمجھا کہ یہ جو جانور کی خریداری کے حوالے سے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ میرے سامنے اس وقت میں مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بیان کردہ ایک روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی خریدنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کے ہر قدم کے بدلے میں اسے مالک کائنات 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ابھی جانور خریدنے کے لیے نکلا ہے، آواز اونچی آ سکتی ہے آپ کی؟ بڑی مہربانی جناب۔ اگلی بات کو سنیے گا ذرا۔ فرمایا جو جانور خریدنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ہر قدم پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں اور 10 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ ابھی جانور خریدا نہیں ہے، نکلا ہے، خریدنے کی نیت سے نکلا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس کے 10 درجے بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا کام ہے قربانی کے جانور کو خریدنے کے لیے جانا۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں جب وہ اس خریدنے کے متعلق جانور کے مالک سے گفتگو کرتا ہے، بارگیننگ جس کو آپ کہتے ہیں، بات چیت کرتا ہے، ہاں بھائی کتنے کا ہے، کتنے کا ہے، کتنے کا ہے،
تو مولا کائنات فرماتے ہیں مولا علی کہ یہ جو گفتگو وہ کرتا ہے جانور کے مالک سے، یہ جو گفتگو کرنا ہے اس کا ہے، یہ اللہ کی تسبیح لکھی جاتی ہے۔ یعنی جس طرح ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ذرا اونچی آواز سنا دیں گے، یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ تو فرمایا اس کی بات چیت جو کرنا ہے اللہ کی تسبیح قرار پاتا ہے کہ جس طرح وہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو جانور کی قیمت نقد ادا کرتا ہے، نقد، ٹھیک ہے، ادھار نہیں کرتا، نقد ادا کر دیتا ہے، تو فرمایا ہر درہم کے بدلے، آپ اس زمانے میں لے لیں ہر روپے کے بدلے، ہر درہم کے بدلے اسے 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ کیا بات ہے! قربانی کے جانور کو خریدنے والا، خریدنے کے لیے جانے والا بندہ۔ اب سنیے جناب، پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب وہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے سطح زمین پر لٹاتا ہے، زمین پر لٹاتا ہے، تو زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک جتنی مخلوقات ہے تمام کی تمام اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ کیا بات ہے جناب! پھر فرمایا جب اس کا خون زمین پر گرتا ہے تو اس کے خون کے ہر قطرے کے بدلے میں اللہ کریم 10 فرشتے پیدا کرتا ہے جو اس کے لیے قیامت تک بخشش طلب کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں جب وہ اس کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے بوٹیاں بناتا ہے تو اس کی ہر بوٹی کے بدلے اللہ کریم اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جانور کی خریداری کرنے والا بندہ جو خریداری کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ اجر و ثواب اس کو مالک کائنات عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے میں پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ حدیثیں آپ کے سامنے اس انداز میں بھی 1-2 حدیثیں اور رکھ دوں کہ پیغمبر اعظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم رسول مکرم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں ایک بار صحابہ کرام نے پوچھا آقا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آہستہ بولیے کوئی سن نہ لے، بڑی مہربانی جناب۔ پاک پیغمبر علیہ السلام سے پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام اس میں ہمارے لیے کیا ہے، یعنی اجر و ثواب کیا ہے؟ تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔ اب جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ اون کا بھی یہی حکم ہے، بالوں کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کے لیے ایک ایک نیکی ہے۔ تو بہرحال قربانی کے ایام چل رہے ہیں، جانور کی خریداری کرنی ہو، جانور کی خریداری کرنے کے لیے جانا ہو، جانور کی خریداری کرنے کے لیے جو احباب جائیں تو جانے والوں کو بھی احتیاط کرنا چاہیے، جو لوگ بیچتے ہیں جانور ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، جو لوگ ان کو گاڑیوں پر لادتے ہیں، لوڈ کرتے ہیں، وہ لوڈ کرنے میں بھی خیال کرنا چاہیے، اور جو لوگ جناب والا اتارتے ہیں تو ان کو اتارنے میں بھی خیال ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ توفیق دے تو بوقت ذبح بھی جانوروں پر رحم کی اپیل ہے کہ بالکل ان پر ظلم نہ کیا جائے، ذبح تو کریں، چھری کو پہلے تیز کر لیں، جانور کے سامنے نہ تیز کریں، تو اس انداز میں ان کو لٹائیں کہ ان کو کم از کم تکلیف ہو، زیادہ تکلیف سے بچائیں، جانوروں پر رحم کریں، لیکن ذبح کرنا رحم کے خلاف نہیں ہے جناب۔ ہمارے آقا و مولا رحمت للعالمین ہو کر بھی جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیے ہیں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے۔ اللہ نے چاہا
تو انشاءاللہ الرحمن عید کا ہم اعلان بھی کر دیں گے، بعد میں آپ کو بتا بھی دیں گے اللہ نے چاہا تو۔ عید پہ بھی آپ کی زیارت ہوگی، اور جمعۃ المبارکہ پھر اگلا دن ہوگا، اس میں بھی آپ کی زیارت ہوگی۔ کوئی اور موضوع لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔